مجھے ایک شخص کی بات یاد ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا. ایک الیکشن تھا ملک میں، بڑی پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، جس میں اور آج میں سمجھیں سینکڑوں گنا اخراجات کا فرق آ گیا ہے. اس وقت کسی نے براہ راست مجھ سے کہا تھا کہ اس وقت تک میں اپنی پارٹی کے الیکشن پر یا اپنے الیکشن پر 2 ارب سے زائد خرچ کر چکا ہوں. یہ بڑی پرانی بات، میں اتنا جملہ بول رہا ہوں آپ کو. وہ آج کے حساب سے وہ جو 2 ارب تھے وہ 2 کھرب بن سکتے ہیں. آج کے حساب سے وہ 2 کھرب ہیں، 2 بلین روپیز ہیں. خرچ کر چکا ہوں. میں نے یہ پیسے واپس بھی لینے ہیں جو انویسٹمنٹ کی ہے، اور پھر جو انویسٹمنٹ کی ہے مجھے معلوم ہے اگلا الیکشن کا وقت آنے تک کئی گنا اخراجات بڑھ چکے ہوں گے، مہنگائی. میں نے اگلے الیکشن کے لیے سرمایہ بھی جمع کرنا ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے. اسٹیک لگے گا، رسک پر ہوگا، اس کی کمپنسیشن کا بھی اہتمام کرنا ہے. تو مجھے بتائیے، ایک انڈیویجول کروڑوں روپے لگا کر جب پارلیمنٹ میں پہنچے گا تو وہ آپ کا نمائندہ ہوگا، وہ اس ملک کے محنت کشوں کا نمائندہ ہوگا، وہ طلباء کا نمائندہ ہوگا، وہ غریب عوام کا نمائندہ ہوگا، وہ کسانوں کا نمائندہ ہوگا، وہ تاجروں کا نمائندہ ہوگا. کس کا نمائندہ ہوگا؟ وہ اپنے مفادات کا نمائندہ ہے، اپنی ذاتی ترجیحات کا نمائندہ ہے. سو یہ الیکشن جس میں ایک امیدوار کروڑوں روپے انویسٹ کرنے کے بعد اسمبلی تک پہنچتا ہے، وہ الیکشن سب سے بڑا واحد دشمن ہے پاکستان کے 17 کروڑ عوام کا. وہ کبھی عوام کو ان دکھوں اور مصائب سے ریلیف نہیں دے سکتا. اور پھر اس کی پوری مینجمنٹ، اور پھر اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب جماعتوں کا منشور بھی ختم ہو گیا. پبلک نے دھوکے کھا کھا کر اس ڈسیپشن کو ایکسپٹ کر لیا. اب نہ کوئی منشور چھاپتا ہے، نہ کوئی منشور پوچھتا ہے. بعض اوقات یک نکاتی منشور چل پڑتا ہے. بس ایک کہہ دے گا کرپشن کے خلاف، میرا منشور کرپشن کا خاتمہ ہے. دیٹس اٹ. قوم کو کچھ پتا نہیں کہ یہ خاتمہ کس طرح ہوگا، اس کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی، داخلہ پالیسی کیا ہوگی، اس ملک کو خسارے سے کیسے نکلائے گا، امپورٹ اور ایکسپورٹ میں تبدیلی کس طرح لائے گا، روزگار کیسے دے گا، جاب کیسے دے گا، ایجوکیشن پہ کتنا خرچ کرے گا، ہیلتھ پر کیا خرچ ہوگا، انفراسٹرکچر پہ کیا خرچ ہوگا، ریجنل تعلقات کیا ہوں گے، بین الاقوامی پالیسی میں آزادی کیسے آئے گی، کچھ معلوم نہیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہے. ایک شخص نے کہہ دیا کہ کرپشن کا خاتمہ، ایک شخص کہہ دے گا کہ میں سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ واپس لاؤں گا. بس کسی کو اس کے علاوہ کوئی منشور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کہہ دے گا یہ ملک دشمن جماعت ہے، میں نظریہ پاکستان بحال کروں گا، قائد اعظم کا فکر دوں گا، اس کا پاکستان دوں گا. ایک نے کہا میں جمہوریت دوں گا، کچھ نے کہہ دیا ہم اسلام لائیں گے. یک لفظی نعرے منشور کی جگہ لے گئے. کوئی کہہ دے گا بیوی کے خون کا بدلہ لیں گے، کوئی کہہ دے گا لٹیروں کی لوٹ گسوٹ کو ختم کریں گے. یہ جملے ہیں، آپ غور سے سنیے. جسٹ ایک ورڈ ہے، سنگل سینٹنس ورڈ. کسی مینیفیسٹو کی اس نظام انتخاب میں اب ضرورت نہیں رہی، چونکہ اب جنگ دھڑوں کے درمیان شروع ہو گئی ہے. اور آج سے نہیں، یہ 90 میں بھی تھی. آپ چلے جائیے 90 کی اکائی میں، 89 میں چلے جائیے. وفاقی حکومتوں اور صوبائی حکومتوں میں جنگ ہوتی تھی، کئی بار اسمبلیاں ٹوٹی. سیاسی منافرتوں کا نتیجہ پھر اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے، وہ حکومتیں توڑتی ہے، اور سیاستدان آپس کی جنگ اور منافرت کے ذریعے ان کے لیے میدان ہموار کرتے ہیں مداخلت کا، اپنی نااہلیت کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، بیڈ گورننس کے ذریعے. پارلیمنٹ ڈیلیور نہیں کر سکتی. اب آج کی پارلیمنٹ سے پوچھیں کہ موجودہ پارلیمنٹ جس کو 3-4 سال ہو گئے، فیڈرل بھی اور میں بات کر رہا ہوں اسمبلیز پروونشل بھی، انہوں نے اس قوم کو کیا دیا ہے؟ کوئی بولے گا اتنی لیجسلیشنز کی ہیں، کوئی بولے گا اتنی امینڈمنٹس کی ہیں. بھائی آپ کی لیجسلیشن نے 17 کروڑ عوام جن کو بجلی نہیں مل رہی، پانی نہیں مل رہا، آٹا نہیں مل رہا، کھانا نہیں مل رہا، روزگار نہیں مل رہا، جن کی عزت اور جن کی جان و مال محفوظ نہیں، ہر وقت خون کی ہولی کے لیے آ رہی، ان عوام کو آپ کی لیجسلیشن نے کیا دیا ہے؟ 16 کروڑ عوام جو مایوس لوگ ہیں، جن کے پاس ٹیلنٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، قوم کا اعتماد اپنے ملک اور اپنی قومیت پہ ختم ہو رہا ہے، اس قوم کو کیا دیا ہے آپ کی امینڈمنٹس نے؟ امینڈمنٹ ہوتی ہیں اپنے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے،
اپنی کرپشن کو محفوظ کرنے کے لیے. پالیسیز میں تسلسل نہیں ہے. ایک حکومت جاتی ہے, پوری دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ان کی مین ڈائریکشن چینج ہو جائے. سیاسی حکومت بدلتی ہے, قومی ڈائریکشن وہی رہتا ہے. مین سیٹس پر سیاسی مداخلت نہیں ہوتی, نہ تقرری میں نہ برطرفی میں. مگر پاکستان میں قومی سطح کے ادارے کی ایک سیٹ ایسی نہیں ہے جو پچھلے 20-30 سال کی ہسٹری میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حکومت بدلتے ہی جس کے سربراہ بدل نہ جاتے. حکومت بدلے گی, پی آئی اے کی ساری ہزار کی بدل جائے گی, اسٹیل مل بدل جائے گی, ریلوے کی بدل جائے گی, فوجی اداروں کی بدل جائے گی جو سول طریقے پہ چلتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد, سول بڑے بڑے اداروں کی, وابڈا کی, سب کی بدل جائے گی. نئی حکومت آئے گی, نیا پلان ہوگا, پھر سارے ہیڈز بدل جائیں گے, ماتحت بدل جائیں گے, نیا پلان ہوگا. ہر 4 سال کے بعد جو کام 3-4 سال ہوا ہوتا ہے دوبارہ زیرو سٹارٹ ہو جاتا ہے, دوبارہ کمنسمنٹ فرام زیرو ہوتی ہے. ہم ہر 4 سال کے بعد زیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور جہاں سے چلے تھے کنویں کے بیل کی طرح قوم وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے. کیا اس قوم نے کبھی محاسبہ کیا کہ سیاسی حکومتوں کو کیا حق ہے کہ قومی اداروں کو تاخت و تاراج کریں اور برباد کریں؟ ہر حکومت کے بعد آپ کو معلوم ہے, اب یہ پیپلز پارٹی کی ہے, ہر جگہ ان کے کیڈر آ جائیں گے. مسلم لیگ کے لگائے ہوئے سارے افراد برطرف ہو جائیں گے, نیچے تک نئی بھرتیاں ہو جائیں گی, پچھلے لوگ برطرف, جابز بھی ختم. پولیس میں وہ, تھانوں میں وہ, اوپر آئی چیز وہ, حتیٰ کہ عدلیہ تک کے اندر تقرریاں کرنے میں مداخلت کرتے ہیں. اس کا انڈیپینڈنٹ, اس کا امپارشل رول ختم کرتے ہیں. جوڈیشری میں, ایگزیکٹو میں, ہر جگہ ہر سطح پر اپنے لوگوں کو لائیں گے. پھر مسلم لیگ آ جائے گی یا دوسری کوئی اور جماعت آ جائے گی, سارے کیڈرز ختم, نئے سرے سے تقرریاں, نئے افسران, الیکشن کمیشن کے ہیڈ نئے, اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے ہیڈ نئے, تمام قومی اداروں کے, نیشنل بینک کے ہیڈ نئے, اسٹیٹ بینک کے ہیڈ نئے, الغرض ریونیو ڈپارٹمنٹ کے, جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں سارے چینج ہو جائیں گے. ایسا تماشا میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے, اللہ کی عزت کی قسم, مشرق سے مغرب تک میں نے دنیا دیکھی ہے, ترقی جمہوریت کا نام لینے والے ملکوں میں ایسا تماشا کبھی نہیں دیکھا. ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی رہتی ہے, ان کی پلاننگ ہوتی ہے, 3 سالہ 3 طرح کی پلاننگ ہوتی ہیں. ایک بجٹ بیسڈ اینول پلاننگ ہوتی ہے. میں جو قوم کو شعور دینا چاہتا ہوں, اگر قوم ایک قوم بننا چاہتی ہے, ایک تابناک روشن مستقبل دیکھنا چاہتی ہے, تو ایک اینول پلاننگ ہوتی ہے, بجٹ بیسڈ. وہ بھی کوئی نہیں ہے اس پاکستان میں کسی جماعت کے ہاں. ایک 5 ایئرس پلاننگ ہوتی ہے, الیکشن بیسڈ. جب وہ 5 سال کے لیے اقتدار میں آئے تو 5 سال میں یہ ڈیلیور کریں گے. نہ کوئی ڈیلیور کرنے والا ہے, نہ اس پر مواخذہ کرنے والا ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے. قوم کے اندر پوچھنے کا شعور جب بیدار ہوتا ہے, بم بلاسٹ کروا دیے جاتے ہیں, 10, 15, 20 قتل و غارت گری کے واقعات کروا دیے جاتے ہیں, برطرفی ہو جاتی ہے, کوئی نیا ایونٹ ہو جاتا ہے, نئے ایشو کریٹ ہو جاتے ہیں تاکہ میڈیا اور قوم کی ساری توجہ اس طرف لگ جائے. یہ پورا گھناؤنا کھیل ہے جو سیاسی قیادت تسلسل کے ساتھ پاکستان کے 17 کروڑ عوام سے کرتی رہتی ہے. ایشوز پر توجہ نہ رہے, اور جب وہ رو پیٹ کر باہر نکلتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ان کو بجلی میں سہولت دے دی جاتی ہے 4 دن, تاکہ ان کا غیظ و غضب ٹھنڈا, گھر چلے جائیں. 4 دن 5 دن کے بعد پھر اس کے بعد حالات وہی. تو یہ ایک پورا کا پورا یہ ڈیلیورنس کا عالم ہے.